السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج میرے قائد کا بطور وزیر اعظم پہلا دن ہے۔ وزارت عظمیٰ کی کرسی عوام سے کیے ہوئے وعدے بھلا دیا کرتی ہے، لیکن اے میرے قائد، ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے۔ سیاست ہو یا معیشت، ہر میدان میں بڑے بڑے چیلنجز سانپ بن کر پھن پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے میرے قائد، کیا آپ ان خطرات کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کمر توڑ مہنگائی پچھلی حکومت کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی۔ مہنگائی کی شرح اس وقت 13% ہے، جو خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ اے میرے قائد، کیا آپ اس مہنگائی کو کم کر پائیں گے؟ عوام نے آٹا، چینی اور کھانے پینے کی اشیاء کے بحران برداشت کیے۔ اے میرے قائد، کیا آپ عوام کو ریلیف مل پائے گا؟ اس وقت ڈالر 182 روپے کا ہے۔ نون لیگ کے گزشتہ دور حکومت میں ایک ڈالر 123 روپے کا تھا۔ اے میرے قائد، کیا آپ روپے کی مزید بے قدری کو روک پائیں گے؟ اس سال ایف بی آر نے اب تک خزانے میں 4382 ارب روپے کی محصولات جمع کی ہیں۔ اے میرے قائد، کیا آپ آئندہ بجٹ کے اہداف حاصل کر پائیں گے؟ ملک اس وقت قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ عوام کا بال بال قرضے میں جکڑا ہوا ہے۔ پچھلی حکومت نے ملک کو 82.4 کھرب روپے کا مقروض کیا۔ اے میرے قائد، کیا آپ اس قرض کے بوجھ کو کم کر پائیں گے؟ تجارتی خسارہ اس وقت 35 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ اے میرے قائد، کیا آپ معیشت کی بگڑتی صورتحال کو بہتر کر پائیں گے؟ پچھلی حکومت نے کسی حد تک برآمدات میں اضافہ کیا تھا۔ اس وقت ملکی برآمدات 20.55 ارب ڈالرز ہیں۔ اے میرے قائد، کیا آپ اس تسلسل کو برقرار رکھ پائیں گے؟ تحریک انصاف کی حکومت نے لنگر خانے کھولے، پناہ گاہیں بنائیں، ہیلتھ کارڈ میں ہیلتھ انشورنس دی گئی۔ یہ وہ اقدامات ہیں جس سے عوام کو حقیقی طور پر فائدہ ہوا۔ سیاسی روایات سے ہٹ کر اے میرے قائد، کیا سابق حکومت کے اچھے منصوبوں کو جاری رکھا جائے گا؟ بلین ٹری سونامی میں اگرچہ کرپشن کی باتیں ہوئی، لیکن آلودگی کے خاتمے کے لیے یہ بہترین منصوبہ تھا۔ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے، اسموگ سے چھٹکارے کے لیے اے میرے قائد، کیا آپ بھی ایسے منصوبے بنائیں گے؟ ماضی میں میڈیا پر قدغن لگی، تنقید کرنے والوں سے سختی سے نپٹا گیا، آزادی اظہار رائے پر کھل کر وار کیا گیا۔ اگر آپ کی حکومت پر میڈیا نے تنقید کی، حکومتی کرپشن کو بے نقاب کیا، تو اے میرے قائد، کیا آپ برداشت کر پائیں گے؟ دھمیز خط کے معاملے پر موجودہ اپوزیشن سڑکوں پر ہے، بیرونی سازش کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اے میرے قائد، کیا آپ اس سیاسی طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ یہ تو تمام تر وہ سوالات تھے جو ہم نے شہباز شریف صاحب سے کیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کیا صورتحال ہے، آگے کی کیا پلاننگ ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت کس جوش و ولولے کے ساتھ موجود ہیں یا پریشان ہیں، ان ساری باتوں کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کے قریبی دوست اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ زلفی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آج آپ بنی گالہ تشریف لے کے گئے تھے، عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس وقت کیا جذبات ہیں عمران خان صاحب کے؟ خان صاحب اس پوزیشن میں جہاں وہ بیسٹ ہوتے ہیں، جہاں وہ تیار ہوتے ہیں ایک فائٹ کے لیے، اور خاص طور پہ جو عوام نکلی ہے جی، اور جو نیریٹو ہے، اور جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک قسم کی آزادی کی ایک فائٹ ہے، تو ظاہری بات ہے خان صاحب سے بہتر اس میں کوئی پلیئر ہے نہیں۔ اچھا زلفی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب جلسوں کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے، پشاور میں بھی ہونا ہے، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، تو یہ سلسلہ صرف چند دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے، کہ اب یہ جب تک اگلے الیکشن نہیں ہوتے تب تک چلے گا؟ دیکھیں منصور بھائی، ہمیں تو سمپل سی چیز ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر ہر چیز چھوڑ دے، کنسپیریسی، انٹرنیشنل کنسپیریسی، سب کچھ چھوڑ دیں ایک سائیڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے، اس کو خود نہیں چاہیے کہ وہ اس کو پتا ہو کہ میرے پاس لوگوں کا، پبلک کا مینڈیٹ ہے۔ تو اگر ان کے پاس ہے، یا وہ سمجھتے ہیں، یا وہ جاننا چاہتے ہیں، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ الیکشن۔ ہر چیز کیوں کی جا رہی ہے؟ جسٹ ٹو اوائڈ الیکشن۔ مطلب الیکشن کمیشن کا ان کا لا ہے کہ وہ بنے 90 ڈیز کے اندر اندر الیکشنز کرائیں، انہوں نے آ کے 7 مہینوں کی ڈیٹ دے دی ہے۔ تو ہم صرف اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں اور جلد سے جلد ہوں، یہ ڈیلے کرنا چاہیں گے، تو ہم اس لیے پریشر بھی ڈال رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ عوام کو بھی عوام خود بھی نکلی ہے، مطلب سنڈے کو ہم نے کوئی نکالی نہیں ہے، خود نکلی ہے، اور صرف اسلام آباد یا لاہور کراچی میں نہیں، ہر جگہ، اور پاکستان کے اندر بھی نہیں، ہر ملک کے اندر نکلی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس سائز کی عوام، قطر جیسے ملک میں، دبئی جیسے ملک میں، جہاں ماس پبلک موومنٹ اجازت ہی نہیں ہے۔
اچھا زلفی صاحب ایک اور جی ایک اور یہ جو بھی آپ نے بات کہی کہ جی اتوار والے دن جو ہے مختلف جگہوں پہ مظاہرے کیے گئے، وہاں پہ چند مظاہروں کے اندر خاص طور پہ وہ مظاہرے جو بڑے شہروں میں ہوئے یا پاکستان سے باہر ہوئے، وہاں پہ ہمارے چند اداروں کے حوالے سے بلکہ پاک فوج کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے قابل اعتراض قسم کے نعرے لگائے گئے، پلے کارڈز اٹھائے گئے. یہ آپ لوگوں کی نالج میں ہے یہ ساری چیز، یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اس میں چیئرمین عمران خان صاحب نے خود اسٹیٹمنٹس بھی آج دی ہیں کہ ہم بالکل ان کو انڈورس نہیں کرتے اور ان کے خلاف ہیں اور بالکل نہ کریں. دیکھیں جب پہ غصہ ہوتا ہے ملک کے اندر، لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، تو یوتھ ہے، ایکسپلوسو ہے، وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. ان کو تو اب غصہ ہے، اب وہ امریکہ تو فلائی کر کے وہاں تو نہیں جا کے اپنا غصہ نکال سکتے، تو لوکلی ہی نکالتے ہیں، چینل کرتے ہیں اپنے غصے کو، جو ہمیں بھی نامنظور ہے. ہم اس کو بالکل انڈورس نہیں کر رہے اور اس پہ ہم خود ہی کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے فزیکل ایکٹیوسٹ ہوں، چاہے جب ہمارے جلسے ہو رہے ہوں. تو یہ بالکل ہم اس کے خلاف ہیں اور پی ایم اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، چیئرمین خان صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی دی. ویسے ہمارے لیے تو ابھی بھی پرائم منسٹر ہی ہیں، تو ان کو تو ہم پی ایم کہتے ہیں. زلفی بخاری صاحب، آج شہباز گل صاحب اور شہزاد اکبر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک نہیں جا سکتے تھے اور الٹیمیٹلی کورٹ سے ان کو اس سلسلے میں ریلیف بھی ملا. آپ لوگوں نے کیا پتہ کروایا کہ ان کا نام اس لسٹ میں ایکچولی ڈالا کس نے؟ کیونکہ جب یہ لسٹ میں گیا یہ نام تو اس وقت تک تو نون لیگ کی حکومت یا اس اپوزیشن نے آ کے حکومت نہیں سنبھالی تھی، تو آپ نے یہ پتہ کروایا کہ کس نے نام ڈالا ہے؟ یہ دیکھیں ظاہری بات ہے ان کے بیوروکریسی میں اور جگہوں میں لوگ انٹرینچڈ بھی ہیں. تو میں تو اپنی ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ جب میرا نام بھی بلیک لسٹ میں ڈالا گیا تھا تو خیر وہ احسن اقبال کی لاسٹ ڈے تھا نون حکومت کی 2018 میں، تو اتنا مشکل نہیں ہوتا کرنا. تو ظاہری بات ہے نہیں کرایا ہوگا، لیکن وہ بیک اپ نہیں کر سکتے تھے، اس میں کوئی سپورٹو آرگیومنٹ نہیں دے سکتے تھے، گورنمنٹ آئی نہیں، تو وہ بالکل ہی نان مناسب تھا. اچھا، اور دوسری بات یہ بتائیے گا، آج آپ کے سلسلے میں بھی ایک سوشل میڈیا پہ بھی ایک خبر چل رہی تھی، ایک دو نیوز آؤٹ لیٹس نے بھی اس خبر کو چلایا کہ جی توشہ خانہ سے کوئی ہار تھا اور پتہ نہیں وہ بیچ دیا گیا اور آپ نے پتہ نہیں کسی لاہور کے جولر کو بیچا، پتہ نہیں 18 کروڑ کا غالباً، مجھے اب اماؤنٹ نہیں یاد. یہ کیا خبر ہے؟ یہ بڑی آپ کے کانٹیکٹس ہیں، اتنا مہنگا ہار آپ نے بیچ دیا. ہاں اس میں دو تین مسئلے ہیں. 24 انفارچونیٹلی ان کو تو توجہ دینی چاہیے اپنے آپ کو ایک مین سٹریم چینل بنانے کی رادر دین ایسی فیک نیوز. دوسری چیز ہے میں شاید کسی جولر کو لاہور میں نہیں جانتا، لاہور میں کیا اسلام آباد میں بھی دو تین شاید جانتا ہوں، میں یہاں رہتا ہوں، لاہور میں تو دور کی بات ہے. تو ایٹ لیسٹ یہ کہہ دیتے کہ اسلام آباد میں ہی بیچا. لیکن جہاں تک حقائق کی بات ہے جی، نہ کبھی پرائم منسٹر یا ان کی فیملی نے کبھی مجھ سے کوئی ہار کا ذکر بھی کیا. دینا اور بیچنا تو بہت دور کی بات ہے. تو اتنی غلط رپورٹنگ جس طریقے سے یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ڈالیں، ملک کس طرف جا رہا ہے اور یہ کس قسم کی نیوز پھیلانا چاہ رہے ہیں، تو یہ اور بھی ذلیل ہوں گے جی. ایسی خبریں ہمیں نکالتے رہیں تو یہ تو ہمارے لیے ایک فری ہٹ ہے نا جی. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ جی جیسے عمران خان صاحب کی حکومت جائے گی تو ان کی حکومت کے اندر چند ایسے لوگ جن کے پاس باہر کی نیشنالٹیز ہیں وہ فوراً پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ کے پاس کیونکہ وہ کہتے ہیں جی انگلینڈ کی نیشنالٹی ہے تو زلفی بخاری صاحب بھی پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا پاکستان میں ہی ہیں؟ میں یہ آپ کے شو پہ ایکسکلوسیولی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی جب میں آیا تھا حکومت میں نے بولا تھا کہ میں یہیں رہوں گا. میں پاکستان شفٹ ہو گیا ہوں مکمل طریقے سے، اور اب جب میں انگلینڈ جاؤں گا بھی تو میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں اپنا برٹش پاسپورٹ سرنڈر کر رہا ہوں. تو میرے پاس ایک ہی نیشنلٹی ہوگی، وہ ہے پاکستانی. تو یہ بھی جو ان کی ایک شکایت تھی یہ بھی دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ پھر الیکشنز میں ان کا مقابلہ کریں. آپ فرما رہے ہیں آپ اپنی برٹش نیشنلٹی سرنڈر کرنے لگے ہیں؟ جی بالکل. جہاں یہ لوگ چھپ کے کیریبین اور قسم کے پاسپورٹس کینیڈینز وغیرہ خریدتے ہیں اپنی دولت چھپانے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی احسان کر رہا ہوں یا یہ کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی برٹش نیشنلٹی سرنڈر کر رہا ہوں اور انشاءاللہ الیکشنز لڑوں گا اور صرف پاکستان نیشنلٹی ظاہری بات ہوگی. تو جہاں یہ لوگ باہر بھاگتے ہیں، باہر ویزا کے سٹیز کراتے ہیں، کوئی اسائلم ساکدار لے لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، میں بالکل اس پہ اپوزٹ جا رہا ہوں اور اپنی نیشنلٹی سرنڈر کر رہا ہوں پاکستان کے.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری صاحب بڑی خبر انہوں نے دی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ برٹش نیشنلٹی اپنی وہ سرنڈر کرنے لگے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں بڑے پراعتماد ہیں اور اس صورتحال کے اندر پوری طرح فائٹنگ موڈ کے اندر اس وقت وہ موجود ہیں. مزید اہم خبریں ڈسکس کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہاں سیاست کے اوپر بات ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسا موضوع ہے, یہ آج کل ہر واٹس ایپ گروپ میں, ہر بیٹھک میں, ہر کھانے کی میز پہ, ہر کمرے میں جہاں 2 سے 3 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار یہ بحث مباحثہ بڑی ہی ایک بدصورت شکل بھی اختیار کر لیتا ہے جب اپنے پرانے دوست یار رشتہ دار بھی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے. اس کے مناظر ہم آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھاتے ہیں, جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے نور عالم خان اور مصطفیٰ نواز کھوکر, یہ ایک جگہ کے اوپر موجود تھے جب وہاں پہ چند لوگوں نے لوٹا لوٹا کہہ کے وہاں پہ پکارنا شروع کیا ان افراد کو, اور اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں کہی گئیں, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. اور جو ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی آوازیں کسی تھیں یا کوئی اس طرح کی بات کہی تھی, جس کے بعد طیش میں آ کے یہ جو باقی پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ اس سارے معاملے کے اوپر غصے میں اور طیش میں آ گئے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن یہ ابھی بھی اس کی پوری تفصیلات ابھی سامنے آ رہی ہیں. ہم آپ کو جو ویژولز دکھا رہے ہیں, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے صرف ابھی تک اس کے ویژولز ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی مزید ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. اپنے پینلسٹ کے انٹروڈکشن کراؤں گا. مسلم لیگ نون سے ہنا پرویز بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے جمشید اقبال چیمہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا. افتخار صاحب, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ جو بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں, آپ بھی اپنے فون کے اوپر بھی دیکھ چکے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ چکے ہیں. افسوس ناک, میں ڈر رہا ہوں کہ یہ پولرائزیشن ملک کے اندر اگر اس طرح ہوئی تو وی کین گو فار انارکی اینڈ دین وی کین انٹر انٹو دی سول وار. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کس طرح اس کو سنبھالا جائے؟ We both the parties. I'm talking not for A party or B party or C party. This is your responsibility, my responsibility as a citizen of Pakistan. اردو میں اگر اچھا, آپ بھی پاکستان کی شہری ہیں, میں بھی پاکستان کا شہری ہوں. آپ کا اور میرا دونوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں, اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں, رولز کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں, ورنہ پھر کوئی نہیں بچے گا. یہ غلط فہمی کسی کو نہ پھر رہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کہیں پہ A طاقتور ہوگا تو کہیں پہ B طاقتور ہوگا, تو یہ تو پھر کھیل ہو جائے گی. مطلب میں اس کو کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں, 1970 میں یہ صورتحال ہوئی تھی, دا پیپلز پارٹی ورسز اینٹی پیپلز پارٹی فورسز. بہت کھچاؤ تھا, لیکن قیادتوں نے یہ کوشش کی یہ کھچاؤ کنفرنٹیشن میں نہ بدل جائے. یہ قیادتوں کا کام ہے, آل دا پارٹیز, ناٹ اے اور بی اور سی, جیسا میں نے کہا. یہ غلط ہو جائے گا. چیمہ صاحب, آپ تباہی ہو جائے گی. آپ چیمہ صاحب خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں, اور الزام آپ کی پارٹی کے اوپر زیادہ لگتا ہے کہ جی ہوٹنگ کی جاتی ہے, گالم گلوچ اور اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس واقعے کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو نا کہ جی اخلاق کے دائرے کے اندر رہیں اور کلٹیس رہیں, ٹالرنس بڑھائیں, یہ ساری باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک. دوسری بات ہے کہ جب آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں, ووٹ آپ نے ایک پارٹی سے لیا ہے, پھر اب دیکھیں یہ یہاں پہ 3 لوگ تھے, مصطفیٰ نواز کھوکھر, اس کا کوئی تعلق نہیں. اچھا, دوسرا چند, وہ جیتے ہوئے نہیں تھے, پارٹی بدل سکتے ہیں, ایشو نہیں ہے. ایشو ہے نور عالم کا. نور عالم اگر ووٹ لے پاکستان تحریک انصاف کا اور اسے بیچ دے کسی اور کو, اس بات میں اس کو ساری عمر ہارٹ کر بیچ دے. ڈیفینیٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں. نہ مانگے نہیں, میری مرضی ہے سر, میری مرضی ہے نا, میں نے کہنا ہے. نہیں سر پلیز مجھے کہنے دیں, میری مرضی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں نور عالم میرا دوست ہے, مانگے گا میں بتا دوں گا نا. سر نور عالم میرا دوست ہے, مجھے پوچھے گا, میں اسے گھر جا کے بتاؤں گا. ہاں, وہ بیچ دے جا کے. تو یہ اس بات میں اس کو ہانٹ کرنا ہے, اس کی 3 نسلوں کو بھی اس نے ہانٹ کرنا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں ایک ڈسکلیمر صرف ایک منٹ, نہیں آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا. ناظرین, میں ایک ڈسکلیمر یہ دے دوں کیونکہ پروگرام میرا ہے. الزام چیمہ صاحب نے لگایا ہے, کل کو کوئی قانونی کارروائی ہوگی تو چیمہ صاحب اس کے ذمہ دار ہے, میں نہیں. میں پہلے سے بات. جی چیمہ صاحب کنٹینیو. اب اس کو پہلی بار شروع کیا تھا 93 میں میاں نواز شریف صاحب نے, جب لوٹوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک کیا تھا, اسے روکا تھا کام. یہ جو ہے نا جی کہ آپ ووٹ کسی سے لیں, جیتیں, چلے کسی اور کے پاس چلے جائیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے.
یہ اتنی بددیانتی، اتنا سستا بکنا، وہ بیکیں آپ عزت پہ، بیکیں آپ تعلق پہ، بیکیں آپ ایگو میں، بیکیں آپ اختلاف پہ، بیکیں آپ پیسے لے کے، یہ چاروں چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں کہ صرف پیسے لیں، یہ ضروری نہیں ہے. آپ جناب آپ پیپل پارٹی کا ووٹ لیں، بعد میں آپ اپنی برادری کے پاس چلے جائیں. آپ پیپل پارٹی کا ووٹ لیں، بعد میں آپ کی ایگو جاگ جائے. یہ سارا آپ فرما رہے ہیں غلط ہے، یہ سارا غلط ہے، یہ سارے غلط ہے. سو جس بندے نے ووٹ لیا ہے وہ جب تک اس کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا وہ وہاں رہے، اس کے بعد کہیں جائے. اگر یہ نہیں کرتا تو اسے ٹالرنس بڑھانی چاہیے، پھر اسے اپنا صبر بڑھانا چاہیے. اسے کہیں نہ کہیں کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی دوسرا اسے ٹانٹ کر دے گا. وہاں اگر لڑنا شروع کرے تو یہ مناسب نہیں ہے. باقی جو بات افتخار صاحب کر رہے ہیں میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں سارے دوستوں کو، اپنے یہ 22 ہیں، یہ 24 ہیں ہمارے ہیں یا کسی اور کے ہیں، یہ میں سارے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ٹالرنس لیول بڑھائیں. اس بات کو لوگ افورڈ نہیں کرتے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. لیکن اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگائیں گے تو پھر یہ بلا وجہ کی یہ انارکی تو پھیلے گی، بلا وجہ کی لڑائی پھیلے گی بغیر کسی ثبوت کے. اچھا میں اس میں ثبوت ایک بتا دوں، ایک صرف اگزامپل لے لیں. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 14 ووٹ پڑے تھے صادق سنجرانی صاحب کو، جب یہ لوگ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لے کر آئے تھے، تو ہم جب اس وقت پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتے تھے وہ کہتے تھے جناب ان 14 کا ضمیر جاگ گیا. ثبوت کوئی نہیں تھا. ہم ان سے بھی پوچھتے تھے جناب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ بکے ہیں؟ یہ بھی کہتے تھے بکے ہیں. ہم کہتے تھے کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ثبوت کوئی نہیں ہے. یہ کہتے تھے. اور آپ سے جب پوچھتے تھے پی ٹی آئی سے تو وہ کہتے تھے ضمیر جاگ گیا. اگر ان کا ووٹ لیا ہوا تھا، اگر انہوں نے سینیٹر بنایا، انہیں یہ کہنے کی اجازت دیں پلیز. کس چیز کی؟ مسلم لیگ نون کا ووٹ لیا تھا انہوں نے، یا پیپلز پارٹی نے انہیں سینیٹر بنایا، وہ جا کے کسی اور کو ووٹ دیا، تو یہ اگر کہہ دیں کہ بکے ہوئے ہیں تو انہوں کہنے دیں، اتنی اجازت ان کو دے دیں. ٹھیک ہے، ہمارا کسی نے ووٹ لیا ہوا ہے تو ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ ہم اسے کہیں بکا ہوا ہے. وہ بے شک نہیں بھی بکا ہوا تو ووٹ تو میرا ہے نا جی، میرا ووٹ بھی ہے. ہاں بکاؤں گا نا. ٹھیک، یہ میرا اس پہ غصہ ہے. آپ کا غصہ ہے. میری امانت میں اس نے خیانت کی ہے. میں اسے چور کہوں، ڈاکو کہوں، 2 نمبر کہوں، گٹیا کہوں، میں کہوں گا. لیکن چیمہ صاحب اگر اس سے خدا نہ خواستہ کسی کو جانی نقصان ہو گیا تو سر ہو جائے کوئی بات نہیں نا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ جا کے ووٹ کہیں اور بیچ دیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں. یہ رک جائیں لوگ اس بات پہ، ٹالرنس اپنی بڑھا لیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جگہ 22 کروڑ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں بیٹھ کے تبلیغ کر سکتے ہیں. میری بات پہلے افتخار صاحب کی بات سے میں کہہ رہا ہوں، اتفاق مطلب ٹالرنس بڑھائیں نہ کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے یہ کیا ہے، جن لوگوں نے آئندہ بھی کرنا ہے، اس کام سے رک جائیں. منصور، یہ ہے بلیز مائنڈ سیٹ. یہ جو ابھی جمشید چیمہ صاحب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں 3 اپریل کے دن، جس دن نو کانفیڈنس ہونا تھا پنجاب میں، سب سے پہلے انہوں نے میڈیا کا داخلہ منع کر دیا اسمبلی میں. فرسٹ آف آل میڈیا شوڈ ہیو بین پریزنٹ. انہوں نے گیلری میں منع کیا. دوسری بات، ان کی پی ٹی آئی کی خانوال کی ایم پی اے شاہدہ وہ آئیں اور انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی اسی چیز سے، کیونکہ دے وانٹیڈ کہ ہماری خواتین پہ آ کے، اسپیشلی اگر آپ نے ویڈیو فوٹیجز بند کر دی اس دن اسمبلی کی. اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ اچھی بات ہوتی کہ میڈیا وہاں بیٹھا ہوتا اور دیکھتا اسپیکٹیٹر کیا ہو رہا. وہ شاہدہ آل دا وے چل کے آئی، ان کی 2-3 اور ایم پی ایز ہماری سائڈ پہ، اپوزیشن کی سائڈ پہ، اور انہوں نے اٹیک کیا. اور پھر اسپیکر صاحب نے جو کہہ دیا اس وقت کہ یہ سیشن بیکاز آف انریسٹ ختم ہو گیا. تو یہ کیوں ہوا؟ پہلی فرسٹ آف آل میڈیا وازنٹ الاؤڈ. سیکنڈلی ان کی ایم پی ایس، اور جب میں بھی باہر گئی اور لوگ بھی باہر گئے تو ان کے ہمارے لوگ ہمارے پہ اٹیک کر رہے تھے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ جو کہنا ہے نا، آپ ذرا ایک منٹ کے لیے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی انڈرسٹینڈ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ووٹ ہمارے لیے گئے ہیں، ووٹ ہمارے لے کے یہ لوگ ایم این ایز بنے ہیں، اور جب ایکچولی اس حکومت کو بچانے کی باری آ رہی ہے تو انہوں نے ووٹ یہ انہوں نے بات کی. نور عالم کا آپ لوگ بھی اگر اس جگہ پہ ہوتے ایک منٹ کے لیے، میں I'm just saying ایک منٹ کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائیں، غصہ چڑھے گا آپ لوگوں. میں یہ کہوں گی کہ جو پارٹیز نہیں، منصور ایک سیکنڈ، جمشید چیمہ صاحب کو ہانٹ کرے گا ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا. جمشید چیمہ صاحب کو اور سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہانٹ کرے گا اگلا الیکشن. اب تو آپ کے وزیر اعظم ہمارے یہ جو نور عالم خان اور باقی لوگ، اگر انکمپیٹنٹ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی اور چلتا جس نے ڈپلومیسی کا کرائسس، فورن ریلیشن تباہ کی ہے، عالمی کارڈ یوز کیا، ریاست مدینہ کا کارڈ یوز کیا، ہماری ڈپلومیسی خراب کی، فورن ریلیشن خراب کیے، ہماری معیشت خراب کی، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا، ان کو ضرور ہانٹ کرے گا اگلا الیکشن. ان کا لاہور کا الیکشن بھی ان کو ہانٹ کرے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تو آپ کے وزیر اعظم آ گئے، اب آپ کی گورنمنٹ بن گئی، ٹھیک ہے، جو آپ چاہتے تھے وہ اچیو ہو گیا.
یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ان کی ٹکٹوں کے اوپر آئے اسمبلی کے اندر, یہ لوٹے ہیں؟ دیکھیں میں کہتی ہوں جو لوگ, میں جواب دیتا ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ تو کہتے ہیں سر, ان کو جواب دیں سر, حکومت ان کی, میں آ رہا ہوں نا, why you have a article 63 in your constitution, میں آ رہا ہوں, why you have a article of vote of no confidence, I will debate this with you, باہر نکال دو, I will debate this with you, just I let her personally answer. think first of all سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, انڈیویجول ممبرس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں پرسنلی, عائشہ چودھری ہمارے ساتھ ہے, اس کے اوپر جس طرح لوگ اٹیک کرتے ہیں, عظمیٰ کاردار پہ لوگ اٹیک کرتے ہیں, ایک پرس اگر فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر کوئی لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ پی ٹی آئی کی پولیس آ کے گالیاں دیں, کوئی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا. ایتھکس کو کسی کو بھی کراس کرنا چاہیے, رسپیکٹ کو کسی کو بھی کراس نہیں کرنا چاہیے. واٹ ایور از ہیپننگ ان دس ویڈیو, میں اس کو قطعی طور پہ اس کو کنڈون نہیں کر سکتا, میں 3 دفعہ کہہ رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایتھکس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے عہدے سے ریزائن دے دیں کہ میں اس بندے کے ٹکٹ کے اوپر آیا تھا, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے, یہ رہا میرا استعفیٰ, میں دوبارہ الیکشن لڑوں گا اور اس کے بعد ووٹ لے کر آؤں گا. میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں. ابھی جو ان کے 20 لوگ تھے انہوں نے ہمارے ساتھ تو اتحادی آئے نا, ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ابھی یہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں. منصور, this is a very serious matter. جس طریقے سے چیمہ صاحب نے ہینڈل کیا اس سے تو اور ایگریشن نظر آ رہا ہے کہ ہونے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 63 ہے اسی کام کو روکنے کے لیے, نمبر 1, اور پھر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہونا تو پھر اس کو آئین سے نکال دیا جائے. اچھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سے مراد کیا ہے؟ جب ایک پرائم منسٹر 172 کا میجک فگر کھو دیتا ہے جی, تو تبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے. تو وہ 172 دوسرے کیسے لے کے آتے ہیں؟ ود دی سپورٹ آف فیو ادر پیپل, گروپس اور انڈیویجول. اور مور اوور ان انڈیویجولز نے تو اپنے ووٹ کا حق استعمال ہی نہیں کیا اگینسٹ دی پارٹی. جی, دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ. میں اس پہ ایک ایشو ہے, اس پہ ایشو یہ ہے کہ وہ دکھا کے آپ نے اتحادی لیے ہیں. نہیں, اتحادی تو وہ آپ سنیں نا, وہ آپ جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں نا تو ایک شوکیس کے اندر جوتے اور بڑے ہوتے ہیں اور ایک سٹاک آپ کا اوپر بڑا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو پاگل کیسے آئے؟ آپ نے بیسکلی وہ لوٹے جو ہیں وہ الماری کے اندر سے دکھا کے شوکیس میں دکھا کے اتحادی آپ نے اس کے بعد توڑے. اتحادیوں نے میک شور کیا کہ اگلے حکومت پی ٹی آئی نے بری طرح ہارنا ہے. بائی الیکشن میں it was آصف علی زرداری. جی, آصف علی زرداری نے I'm not debating that. I'm not debating that. وہ کون تھا؟ کہ شوز کی بات کر رہے ہو نا, تو آصف علی زرداری نے ان کے وہ شوز نہیں خریدے. آصف علی زرداری نے جو شوز اویلیبل تھے, جن کو وہ سمجھتا تھا کہ اتحادی ہیں اور کوئی کانسٹیٹیوشن وائلیشن نہیں ہوگی, کوئی 63 آرٹیکل ان پہ اپلائی نہیں ہوگا, اس نے ان پہ کام کیا. کل کو آپ کے ساتھ بلوچستان کے اندر یہ ہوا تھا, آپ کے ساتھ بلوچستان, اور آپ لوگ اس وقت اسی آصف علی زرداری کو بلیم کرتے تھے. پاکستان کے لیے ڈیسیجن لیا ہے, پاکستان کی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے, گورننس کو امپروو کرنے کے لیے, کوئی کسی کو امپروو نہیں کر رہا. اسد عمری سیاست کر رہے ہیں اور اقتدار کی پالیٹکس کر رہے ہیں. بولیے. شہباز شریف ایک دن آئے وزیر اعظم بنے کہ اسٹاک مارکیٹ بہتر ہو گیا ہے, ڈالر پرائس کم ہو گیا, یہ اوورآل نہ میرے اسٹاک مارکیٹ اس کے پیسے ایک اس کے ہیں نظم سیٹھی صاحب کے, بری بات ہے, نہ کریں اس طرح. کیا انہوں نے مانا یار, انہوں نے پروگرام میں مانا کہ 10 لاکھ کا فائدہ ہوا ہے. آپ کے نہیں ہے تو آپ اچھا میری بات سنو. There are 2 articles in the constitution. One is to vote of no confidence. Vote of no confidence کس کے خلاف آئے گا؟ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر کے خلاف ہی آئے گا نا, اور پریزیڈنٹ کو آپ امپیچ کر سکتے ہیں. ان کے لیے صاف ظاہر ہے کہ certain numbers are required to go for them. Yes or no? Yes? Okay. ٹھیک ہے. اس تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ کار پولیٹیکل پارٹیز اختیار کرتی ہیں؟ بہت اچھا ہے کہ لوگوں کو مت توڑیں, ان کی لائلٹیز مت خریدیں. آئی ایگری, پرنسپلی آئی ایگری, لیکن یہاں بھی ایسا نہیں ہوا. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر 63 کے تحت آلریڈی دے ہیو ایکٹیڈ اگینسٹ دوز پیپل, دے ہیو ڈن اٹ. سو جب آپ ایک رائٹ ایکسرسائز کر لیتے ہو تو پھر ابیوز نہیں آپ کر سکتے ہو, بیکاز یو ہیو ایکسرسائز دا رائٹ. ٹھیک ہے. لیٹ اس ویٹ ہے کہ اس کا رائٹ کا کیا بنتا ہے جو آپ نے کیا ہے, اس کا جو رزلٹ آتا ہے تب تک تو میرا خیال ہے گالی نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی. ٹھیک ہے, گالی میں سر ایک منٹ میں ناظرین, میں نے ایک بریک کے بعد چیمہ صاحب اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آئی ایس پی آر کی جانب سے آج ایک پریس ریلیز آئی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے 2 پیراگراف اسپیسیفکلی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور جو اس ملک کے اندر صورتحال چل رہی ہے میرے خیال میں وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ देर पहले जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद के एक होटल के अंदर, जहाँ पे चंद सियासतदान वहाँ पे मौजूद थे और उसके बाद चंद ऐसे फ़िक्रे कहे गए जिसके बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हर यहाँ पे मेरे पास 2 सियासतदान यहाँ पे मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हैं, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। जमशेद साहब इसके ऊपर बात कर रहे थे। जमशेद साहब, मेरा साथ एक सवाल ज़रा ले लीजिएगा, फिर आप कमेंट भी कीजिएगा। बात यह है कि ज़ाहिरी बात है आप महसूस कर रहे हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है, आप लोगों के MNAs ने ज़्यादती की है, बेवफाई की है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि एक्चुअली इस सारी चीज़ को अगर बेहतर तरीके से हैंडल कर लिया जाए और पहला टारगेट ये होना चाहिए कि माशरे के अंदर तशद्दुद ना फैले, ये चीज़ ना हो, ये गालम गलोच ना हो, इसके बगैर जो है वो कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए ताकि सोसाइटी के अंदर अमन कायम रहे। नहीं, देखिए इसमें फ्रैंकली पहली बात तो ये है कि जो कुछ लोग होते हैं ज़िम्मेदार, मतलब जिसे कहते हैं जो स्टेक होल्डर के लेवल पे मैंने ये बात कहीं नहीं देखी। मैं अपनी पार्टी के अंदर, मतलब आप करें पार्लिमानी पार्टी मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग सारी देखता रहा हूँ, स्टेक होल्डर के लेवल पे ये चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मॉब मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। मॉब में लोग सेल्फी बना के जाके घर में शेयर करते हैं, किसी को कह के, किसी पे तंज करके, किसी को डांट करके घर में शेयर करते हैं। अब देखें बैठे हुए सरीना में लोग बैठे हुए हैं, अब वो किसी के ने उनको मोटिवेट तो नहीं कर सकता, कोई उनको प्रोवोक तो नहीं कर सकता, बुजुर्ग आदमी जिसने ये बात की है। सो मैं समझता हूँ कि इस बात को, मैं जो बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार साहब भी समझे, आप भी समझे, सुनने वाले भी समझें, इस बात को लोग नापसंद करते हैं। और उसका बड़ा आसान हल है कि जिस किसी ने पार्टी बदलनी है, उसको अपनी पार्टी का चेयरमैन अच्छा नहीं लगता, उसका नज़रिया अच्छा नहीं लगता, उसको उसका वे ऑफ वर्किंग अच्छा नहीं लगता, रिज़ाइन करे चला जाए। लेकिन चीमा साहब, बात यह है कि सियासतदान जो होता है वो तो सारी ज़िंदगी अपनी जितनी देर सियासत करता है इल्ज़ामात की ज़द करता है। आज आप पाकिस्तान का कोई एक सियासतदान मुझे बता दीजिए आज जिसके ऊपर इल्ज़ामात ना हो। आपके ऊपर भी होंगे, इमरान खान साहब भी होंगे, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ ज़रदारी, मौलाना फजल रहमान, कोई भी नहीं बचा हुआ। तो वो अगर क्राउड में मिले, क्राउड में आपको नजर आए और आपका उससे सियासी इख्तिलाफ हो तो आप आवाज़ मार देंगे उससे? नहीं सर, नहीं, वो मैं पहले कह चुका हूँ कि देखें ये मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट नहीं करता। और स्टेक होल्डर के लेवल पे आपसे पूछा कि जी कोई जानी नुकसान हो जाएगा, आपने कहा हो जाए। अच्छा, मैं स्टेक होल्डर के लेवल पे कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करता। मैं एक बात पे बार बार कहना चाह रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मियाँ साहब ने पहली बार लोटे लेके, जो आप लोटे बने उनके घरों पे गए, जुलूस लेके गए मियाँ नवाज शरीफ, ठीक है, उससे कोई रुका। ये दोबारा जो शुरू हुआ है, ये चीज़ आप कह लें सेनेट के इलेक्शन शुरू हुई, अभी चल रही है, इस बात के में जमहूरियत कहीं गायब हो जाएगी, दफन हो जाएगी। इस बात को यहाँ बैठ के तो जो लोग आप कह लें किसी भी वजह से बेके या कंप्रोमाइज़ हुए, ऐसे कह लें, ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ कह लें, कंप्रोमाइज़ हो गए, जो कंप्रोमाइज़ हुए उनकी सपोर्ट ना करें, उनको पहले ऐसे कंडेम करें, फिर मुआशरे को हम गाइड करें कि ये काम ना करें, ठीक है। ये जो है ना कि जी वो उनका कसूर ही कोई नहीं है, वो कानून के पास जाएं। देखें हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक मिनट प्लीज, है ना प्लीज़, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, हम लोगों की बात भी कर रहे हैं, हम राय भी दे रहे हैं, हम अदालत क्यों नहीं जाते? अगर हम कहीं बात नहीं कर सकते तो फिर अदालत ही रहेगी। बाकी वहाँ भी जो लोग बात करते हैं बात ही होती है, वो कोई किसी को सजा देने नहीं जा रहा, कोई बंद करने नहीं जा रहा, कोई मारने जज तो बैठा है ना, फैसला उसने देना। अच्छा, वहाँ पे लोग इन्हें जो जैसे कहते हैं, इसे कहते हैं अवामी अदालत, कि जहाँ लोग आपको अच्छे नाम से बुलाते हैं, ये बुरे नाम से बुलाते हैं, आपको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, इसे अवामी अदालत कहते हैं। अवामी अदालत इस बात को, वोट पीपल्स पार्टी का हो, MQM का हो, नून लीग का हो, मेरा हो, किसी का भी वोट हो, वो वोट बेचने को, वोट चेंज करने को, मैंडेट को आगे लेके जाने को लोग पसंद नहीं करते। ये बात, ये काम करने वाले छोड़ दें, ठीक है, ये बिकना किसी भी बात पे, कंप्रोमाइज होना किसी भी वजह से ये छोड़ दें। मंसूर, ये आपका ना जो लीडर होता है ना, उसका डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, आपने शहबाज शरीफ साहब की कल की तकरीर देखी, किस तरह लोगों ने उनको वेलकम किया, उन्होंने कोई गालियों की बात नहीं की, उन्होंने, और एज़ कम्पेयर टू इमरान खान साहब जिस तरह वो आते हैं, जिस तरह उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, चूहे से लेके स्टूजेस से लेके जिस तरह के। सो आई थिंक योर लीडर सेट्स द एग्जाम्पल। आपने इनके स्पोक्स पर्सन्स को भी देख लिया, इससे पहले भी देखा कि वो किस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये भड़काते हैं लोगों को। पोलराइजेशन सोसाइटी की कब से स्टार्ट हुई? जब से इमरान खान साहब फोर फ्रंट पे आए। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग कब से स्टार्ट हुई? जबकि इनके जो ट्रोल्स हैं, शहबाज गिल वगैरह ने आके अंडर द बेल्ट लोगों को गालियां दी। तो बेसिक बात ये होती है, आपका जो लीडर है ना, वो एग्जाम्पल सेट करता है नीचे। शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल सेट की, कल उन्होंने आया, जिस तरह उन्हें तकरीर की। आई थिंक ओवरऑल मुझे लगता है कि उन्होंने किसी से इंतकाम की बात नहीं की, उन्होंने काम की बात की, इकोनॉमी की बात की। सबसे पहले आते साथ उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग सेट की, उन्होंने टाइमिंग्स की, उन्होंने रिलीफ की बात की, रमजान बाजारों में चेक की बात की, गुड गवर्नेंस की बात की। सो बेसिकली आप जब हुकूमत में आते हैं ना, तो आपको डिलीवर
डिलीवर करना होता है। आप अवामी अदालत की बात करें, अवामी अदालत होती है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस PMLN दिखाता है, परफॉर्मेंस आपकी मैशत दिखाती है, आपकी GDP, हम 6% पे GDP छोड़ के गए, इनकी अब आके मेरा सिर्फ असल पॉइंट ये है कि ये अवामी जो कुछ हो रहा है, आई थिंक कि ये इनकी बुली मेंटालिटी, इनकी आके गालियां देना, इनकी स्पोक्स पर्सन्स की आके गालियां देना, इनको चाहिए, इनने अपनी हुकूमत के टाइम पे भी सिर्फ ऑपोजिशन की, इनके स्पोक्स पर्सन्स ने भी सिर्फ ऑपोजिशन की, टीवी शोज पे भी सिर्फ ऑपोजिशन की, इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन की, हमने हुकूमत में आए पहले दिन शो कर दिया किस तरह एक स्टेट्समैन की स्पीच होती है। साहब मैं आज ISPR की फॉर्मेशन कमांडर्स की नहीं सर, उस ये जो झलक है ना वो इधर से भी आ रही है। क्या मैं मेरा बात करता हूँ। देखिए मंसूर, जो बात इन्होंने की है, जो पार्टी आई है इक़्तिदार, सिर्फ एक लाइन सुन ले क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है। द फोरम टुक नोटिस ऑफ द रीसेंट प्रोपेगेंडा कैंपेन बाय सम क्वार्टर्स टू मलाइन पाकिस्तान आर्मी and create division between the institution and society. It's very serious. जो कुछ समझ नहीं रहा, ये इदारा भी जो है वो इस चीज़ से महफूज नहीं रहा। अगर सोसाइटी में ये हो गया तो फिर इंकलाब फ्रांस की तरफ जाना है ना, तो फिर इंकलाब फ्रांस में कोई भी नहीं बचेगा, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं बचेगा। ये मैं बड़ा क्लियरली तुम्हें बता दूं। मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, कल जो बात इन्होंने की कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, वेरी गुड, लेकिन उन्होंने साथ कहा कि हम किसी की करप्शन भी माफ़ नहीं करेंगे। तो हमारी आज उनसे बात हुई, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारे जो केसेस हैं हम लोगों को वो दे देंगे, प्रेस को दे देंगे, एंड लेट द प्रेस, वहाँ पर एक डिस्कशन मुल्क में हो, लोग हमायत करें ना करें, फिर हम देखेंगे क्या हमने उनको रेफ़र करना या नहीं करना। एक तो रास्ता ये है। एक रास्ता ये है कि हम इंकलाब फ्रांस की तरफ चलते हैं। इंकलाब फ्रांस वाली के बाद जो लाकानूनियत इंकलाब फ्रांस के बाद पैदा हुई, वो साल हर साल पे मुश्तमिल है। तबाही हो गई उस फ्रांस की। ये जो तब्दीली आई है तो उस के बहुत अरसे के बाद आई। तो हम पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का। वोट है, इलेक्शन हो जाएंगे, अगर आप लोग समझते हैं कि ये जिस आदमी को गाली पड़ रही है ये स्टूपिड है तो हार जाएगा। ही विल लूज बिकॉज यू आर, आपका ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो हार जाएगा। लेकिन उसके लिए फिर आर्टिकल 63 और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी पाकिस्तान में डिबेट होनी चाहिए कि डू वी नीड आर्टिकल 63 इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वन, डू वी नीड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर or not. Who are they protesting against? One question. अभी, are they protesting against हमारे अदारे? They were protesting against the Supreme Court. They were protesting against the army. Who were they protesting against? Please ask this अदारों ने जो बात की है, किसके against? क्योंकि अदारे, पहली तो बात है अदारे न्यूट्रल हो गए, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ था ना चीमा साहब। चीमा साहब आप अमेरिका के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे ना? कब, कहाँ? ये जो अभी इतवार को हुआ है। हाँ, हम बेसिकली यही है ना कि जी फॉरेन मोटिवेटेड है ये आप ये सारी तो शहबाज गिल की आज मतीला जान वाली बात आई। बात कर रहे हैं वो उसमें ये लिखा हुआ है। ISPR आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, ISPR की ये जो प्रेस रिलीज कहती है कि जी ऐसा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाने की कोशिश की गई है कि फौज के दरमियान डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश की जाए बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड सोसाइटी। और आर्मी चीफ के हवाले से जो ट्रेंड्स चलाए गए पिछले 2-3 दिन के अंदर ट्विटर के ऊपर हमने देखा, उन लोगों को भी आज गिरफ्तार किया गया है FIA की जानिब से। बहुत से लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। तो इस तरह और चंद सिटिंग्स के अंदर जो है वो पाक फौज के हवाले से आप लोगों के प्रोटेस्ट के अंदर जो है नारेबाजी भी की गई, प्ले कार्ड्स भी उठाए गए वहाँ पे। देखें हमारा यहाँ मैं बात करूँ यहाँ क्या अब वो भी आप कहते हैं कि अवामी राय है, ठीक है, जिस तरह भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। इट इज, तो दैट्स फाइन। इट इज नहीं फाइन की बात है। अच्छा, फाइन बात की बात है। देखें मैं आपको बताऊँ, एक बात को हम सारे लोग समझ लें। जी ये है कि इस वक्त ये आपका एक चैनल है ना जी, ये बिग चैनल है और ये 15 करोड़ है। आपका एक अखबार है 15 करोड़ लोगों के पास जी, 15 करोड़ लोगों के पास है, ठीक है, चैनल बन गया, चैनल है। इट इज सो आप अभी तक आप इस हकीकत को समझ नहीं पा रहे, आप इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यही अखबार है, ठीक है। अब यहाँ पे 4%, ये 23 करोड़ लोग हैं, 23 करोड़ लोगों में 4% ऐसे जो PhD हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, मतलब मास्टर जिन्होंने किया है। अब ये लोग बनते हैं 92 लाख। इसका मतलब है इस मुआशरे में कम से कम हाईली क्वालिफाइड लोग 2 करोड़ हैं। अच्छा, तकरीबन 2 करोड़ जो लोग जहाँ हाईली क्वालिफाइड हैं, उन लोगों की राय को आप या मैं या इफ्तार से बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मसलन सारे मीडिया ने हमारी क्लास ली, कब पिछले 3.5 साल। अच्छा, अभी हुआ क्या? अच्छा, अभी हुआ क्या? कितना चेंज कर लिया आपने, ठीक है, कितना चेंज कर लिया। सो इसी तरह तैयब अर्दगान मीडिया की सारी मुखालफत के बावजूद सामने आया। पिछली बार हम आए आपकी सपोर्ट की वजह से,
पिछली बार हम आए कि आपने हमें सपोर्ट किया, हम आगे ठीक है। इस बार आप कहते हैं ना तो आपके मीडिया के चंद लोग जी मीडिया नहीं मीडिया के मीडिया क्योंकि आपको सपोर्ट करने में या आपकी मुखालफत में दोनों में मेरा हाथ नहीं है। नहीं मैं जो आप कहते हैं आपसे मुराद मीडिया, मैं आपसे मुराद मीडिया। हाँ अच्छा प्लीज बात कंप्लीट ऐसे ना करें ना, क्या ये जरूरी है? अब आप हुकूमत में आए, जरा मुतमिन रहा करें थोड़ा सा। जी मैं कहता हूँ कि हमें पिछली बार हमें सपोर्ट किया मीडिया ने, हम आगे ठीक है। मीडिया ने नहीं सपोर्ट किया तो लोगों ने राय बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की। सो कहने का मतलब ये कि इमरान खान हो या मैं हूँ या मियाँ नवाज शरीफ हो या आप हों, लोगों की राय अपनी मौजूद है। अच्छा ठीक है। और जब 2, 4, 10, 50 बंदे पकड़े जाएं, वो बता देंगे उनको किसने कहा है। हमें तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, हमें तो इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है। हम इसमें पीछे एक ब्रेक मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि ये वाला चैनल और ये वाला प्रोग्राम तो मेरा है ना, यहाँ तो मैं फैसला कर सकता हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि पाक फ़ौज का जो इदारा है उसकी जानिब से भी आज इस चीज़ का जिक्र किया गया, बल्कि मैं इसमें 2-4 लाइंस और भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने आपको पहले बता दी थी, दूसरी चीज़ इसमें ये लिखा गया कि जी द फोरम एक्सप्रेस्ड कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन लीडरशिप्स वेल कंसिडर्ड स्टांस टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ एट ऑल कॉस्ट। मंसूर यहाँ पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो आप लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पहले मैं कह रहा हूँ कि उनको ऐसे गिरफ्तार ना किया जाए, किसी के घर में रात को छापा ना मारा जाए, और जिस किसी को भी गिरफ्तार किया जाए अकॉर्डिंग टू लॉ और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए। मेरा ये मुतालबा है। दूसरी बात है, मैं कहता हूँ किसी के खिलाफ विक्टिमाइजेशन पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर। अगर किसी ने लूटमार की है, करप्शन की है, जो ये सोच रहे हैं लोगों से शेयर करें, लेट द पीपल डिसाइडेड कि वो क्या चाहते हैं। तीसरी बात जो है वो मैं ये गुजारिश करूँगा कि अब हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम किधर जाना चाहते हैं। एंटी अमेरिका का स्टांस बड़ा प्यारा लगता है। जब मैं यंग था सारी उम्र में एंटी अमेरिका के नारे मारता रहा। वो तंग आके बैंक स्क्वायर से अपना, इनका बैंक स्क्वायर में इनका होता था यूनाइटेड स्टेट्स वालों का दफ्तर, वो यहाँ से ले गए नहर के पर जफरी रोड से परे ले गए। लेकिन सवाल ये है कि इससे क्या नुकसान होगा, हम लोगों को ये भी बताएं नहीं कि हमारी ज़रूरत है। हमारा उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है। और मैं मुतालबा करता हूँ कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा है कि उस लेटर को डिस्कस करने के बारे में, आई डिमांड दैट यू मस्ट डू इट विद इन ए वीक टाइम। अच्छा, विद इन ए वीक टाइम, सो लेट द थिंग्स बी क्लियर। ये चीज़ें लोगों को समझ आ जाएं कि वो खत क्या है, किधर है और क्यों है। पहली बात तो वो तय होगी, उसके बाद फिर दूसरी बातें तय होंगी कि परफॉर्मेंस इनकी क्या थी, परफॉर्मेंस इनकी क्या नहीं थी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि सिर्फ आखिरी लफ्ज़ मेरा है, आपस में मत लड़ो, मत उलझो। आपकी पार्टी में इस वक्त मेरे ख्याल में कोई इससे मुतल्लिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये जो कुछ भी आज आया है ISPR के हवाले से, आप भी एग्री करते हैं सारी चीज़ से? नहीं, इसमें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। आप पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें। मैंने देखा है। अच्छा, तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई बंदा भी पाक फौज के खिलाफ नहीं जा रहा, अदारों के खिलाफ नहीं जा रहा। बाकी ये है कि जहाँ कहीं ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है? ये लिखा हुआ है जी रीसेंट प्रोपेगेंडा कैंपेन बाय सम क्वार्टर्स टू मिलाइन पाकिस्तान आर्मी। अच्छा देखें, इसमें फ्रेंकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे 2 वाक़यात हुए हैं। एक हुआ कि आपकी जो आप कह लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इट वाज फॉरेन मोटिवेटेड। ठीक है, वहाँ पे आके आर्मी का न्यूट्रल होना बनता नहीं था। ठीक। दूसरा वाक़या हुआ कि आपके प्राइम मिनिस्टर का बयान जो है, उन्होंने रशिया का जो था, आप कह लेंगे ये इट वाज स्टेट डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर का रशिया जाना इट वाज स्टेट डिसीजन और इट वाज वेल यानी कंसल्टेड विद द आर्मी लीडरशिप आल्सो। ठीक है, उनका जाना वहाँ पे और बाद में वापस आए तो इसे डिसोन कर दिया गया। और बाजवा साहब का बयान डिफरेंट आना, ये बात भर लोग पसंद नहीं लोगों ने की। मेरी बात कंप्लीट करें, सेंसिटिव बात है। ये अच्छा, अब इस बात पे मैं समझता हूँ जो यहाँ रिविजिट होने की ज़रूरत है मिलिट्री सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को। यहाँ पे इस वक्त लॉपसाइडेड है कि आप कह लें कानून में, आइन में सारे के सारे जो इख्तियारात हैं वो सिविल लीडरशिप के पास हैं, प्रैक्टिकली सारे के सारे मिलिट्री लीडरशिप के पास। कब से ये आपने महसूस किया? मैं समझता हूँ कि हम तो पिछले 3 साल से कर रहे हैं। आप 3 साल से कर रहे हैं? जी, मैं तो कैबिनेट में जब से हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। डेफिनेटली देयर इज एन इशू। ठीक है, सो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त जिस तरह मैं बात पहले कर रहा था कि सोसाइटी में अवेयरनेस है, दुनिया को देख रही है, यहाँ पे इसे रिविजिट होने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ ये इस बैलेंस एक क्रिएट करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस क्रिएट हो। और ये ज़्यादा अच्छा तरीका हुई है। और ओवरऑल थोड़ी बहुत टॉलरेंस या जिसे कहते हैं अपनी पोजीशन को थोड़ा रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है। जो है ये जो आप बैलेंस फरमा रहे हैं, ये 3 साल में था या 3 साल से पहले भी यही था हालात?
نہیں یہ تو تھوڑا تھوڑا تو امپروو ہو رہا ہے، لیکن دنیا سے بہت پیچھے ہیں، جمہوریت سے ہم پیچھے ہیں. میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، بینظیر کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. اور یہ اس وقت دنیا کو، یہ جمہوریت کو یہ پوری طرح ہضم نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، عوام کو اس طرح ہضم نہیں ہو رہا. میں سمجھتا ہوں ری وزٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ بہتر جسے کہتے ہیں نا اپنی ڈومین میں جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہونے کی ضرورت ہے منصور کہ ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. اگر پارلیمنٹری ہمارا حق ہے، ساری وہی باتیں جو 2 سال پہلے آپ کہتے تھے، ہمارا حق ہے نو کانفیڈنس لانا. پہلی چیز، دس از اے پارلیمنٹری فارم. جو انہوں نے کہا آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں ایک نمبر 1 کہتی ہوں کہ ان لوگوں نے احتجاج کس کے خلاف کیا؟ اس دن یہ نکلے ہوئے تھے کس کے خلاف؟ میں نے سوال یہ کیا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو ایگری کریں. آئی ایگری ود دیم بیکاز یہ لوگ یہی بات 1.5 سال پہلے کہتے تھے. نہیں آئی ایگری ود دیم. لیکن سوال ہے پہلے میرا پوائنٹ نہیں انٹرپٹ کرنے سر. دیکھو بردر تم نے ٹائم کم ہے، بہت شرط کر رہے ہو، تم نے سوال ایسا کیا ہے. نہیں بولے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن لیا ود ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن، پہلی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسری بات، اداروں کو نیوٹرل ہونا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کی چیخیں کیوں نکلی ہیں، کیوں یہ لوگ اس طرح باہر نکل رہے ہیں. بالکل صحیح یہ ڈیسیجن ہوا ہے کہ آپ کو یہ لوگ نیریٹو کی بات کریں، 2 کروڑ لوگوں کی بات جو آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کے فوج کے خلاف بات کریں، آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات کریں. دس از ناٹ الاؤڈ. آپ کے بینرز وہاں تھے لبرٹی میں، اگر آپ یہ آپ کی پوری ٹیم کے نکل رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہنا پرویز، جمشید چیمہ صاحب اور افتخار احمد صاحب. ناظرین، حالات تبدیل ہو گئے. آج سے 1.5-2 سال پہلے جو سٹانس نون لیگ کا تھا وہ تحریک انصاف کا ہو گیا ہے، جو تحریک انصاف کا تھا وہ نون لیگ کا ہو گیا ہے. یہی سیاست ہے. انجوائے کیجئے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.